حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد اور تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب دے۔ اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ قبلہ و کعبہ حاجی ناصر مرتضیٰ صاحب مرحوم، خالق کائنات درجات مزید فراہم فرمائے، قبر کو مزید منور فرمائے، نسلیں آباد رکھے، گھر آباد شاد رہیں، بالخصوص چھوٹے بھائی کی حیثیت سے اور بہت ہی ماشاءاللہ قابل قدر جناب صاحب رضا نوتک صاحب، یہی اصول ہے حسینیت کا، بجھایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن۔ بڑی مہربانی حسین، آپ کو عزت دے دی آپ جی، بڑی مہربانی۔ قبلہ و کعبہ علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کے فرزند ارجمند جانشین خاص جناب رضا بھائی تشریف فرمائے، محمد رضا صاحب، سیم نوتک صاحب، میں حقیر فقیر، میں بھی شہید محسن نقوی کا بیٹا۔ تو مجھے شعر یاد آ گیا، مجھے اپنی زندگی سے زیادہ پیارے دل دو مصرع، میرے خیال میں پوری حسینیت دو مصروں میں اگر بند نہیں ہے تو شاید جو فہم اور ادراک رکھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی بات دو مصروں میں بند ہے۔ حسین کی کیمیا گری بتا رہا ہوں آپ، حسین وہ کرتا ہی نہیں جو ہو چکا ہو۔ پرانی بھیک ملائی نہیں، آپ جی ہیں امام زمانہ، آپ کو سلام، آپ جی ہیں بڑی مہربانی۔ اے اسبار مولا آپ کو زندگی و سلام۔ آپ بالکل یقین جانیے میرے چچا کے بیٹا، زندگی ہم نے گزاری ذاکرین کی پوری فہرست، وہ ایسی فہرست جو نایاب تھی۔ آج میں کچھی میں ہوں تو ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں، قدر کیجئے گا۔ میرے والد گرامی شہید محسن نقوی علی اللہ مقامہ نے فرمایا تھا، کچھی کی کچھ آوازیں ایسے محسوس ہوتی ہیں کربلا سے بچی ہوئی آوازیں، جن میں سے ایک آپ کو والد گرامی کے، کیونکہ وہ بہت بڑے عاشق تھے ان کے، بہت زیادہ پڑھواتے تھے ان کو، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ یہ فکرہ ان کی زبانی میں نے خود سنا، کہ جن میں وہ درد تھا جس پر پتھر پگھل جاتے نہیں، میں بالکل حاشیہ آ رہی نہیں کر سکتا۔ 90-91 کی بات ہے، میں معصومہ کم مخدومہ کونین کی حرم سے میں زیارت کر کے باہر نکلا، ایک آواز میرے کانوں میں پڑی جو صحن میں مجلس پڑھ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے حاجی ناصر نوتک صاحب کو بی بی معصومہ کم کے حرم کا مجلس پڑھتے دیکھا، زندگی میں پہلی۔
میرے قدم رک گئے، آواز ایسی، لہجہ ایسا، وہ لگ رہا تھا کہ کچھی کی کوئی آواز ہے جو درد میں ڈوبی ہوئی۔ 91، 92، 93، 94، 95 اور پھر 6 سال بعد 96 میں بابا مداح حسین شاہ صاحب جلسے پہ پہنچا۔ تقریباً یہی وقت تھا، شام ہو رہی تھی یا بلکہ ہو چکی تھی، اور کافی مشکل وقت تھا مجلس کے لیے۔ پھر وہاں میں نے حاجی صاحب کو سنا، اللہ امان والا فیض، انہوں نے مجلس میں 97 گزرا، 98 کو وہ ڈیرہ غازی خان میں آپ ساتھ تھے۔ پھر شام ہو رہی تھی، انہوں نے مضمون پڑھا شام غریبہ، مولا امام حسین گواہ ہیں، یہ ذکر کی یہ محفل گواہ ہے۔ میں نے در و دیوار ہلتے ہوئے دیکھے۔ یہ ایسے نہیں ہو جاتا سارا کچھ، یہ کہہ دینا آسان ہے، فلاں اتنا بڑا ذاکر ہے، فلاں اتنا بڑا ذاکر ہے۔ ذکر عظیم ہے، لیکن ذاکر اتنا ہی عظیم ہوتا ہے جو ذکر کی عظمت کو سمجھتا ہے۔ اتنا بڑا ذاکر میں سمجھتا ہوں وہ ہوتا ہے جو ذکر کو جتنا عظیم سمجھتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے۔ ذکر کو عزت دینے والے ذاکر بڑے ذاکر ہیں۔ یہ دونوں ہاتھ ہیں میرے ممبر پہ، یہ دونوں ہاتھ ممبر پہ، اگلی سانس نصیب نہ ہو اگر یہاں سے غلط پڑھوں۔ میں نے کہا یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اپنی ذات کو دیکھا، ان کو دیکھا، حاجی صاحب کی قبر پہ نگاہ ہے میری، تب مجھے یہ شعر یاد آیا، یہ 2 مصر مدت کے بعد پڑھ رہا ہوں، زندگی سے زیادہ پیارا شعر ہے یہ، چراغ سے چراغ جلنا۔ اور میں نے شروع میں ایک فکرہ کہہ دیا، بس وہ جس تک پہنچ گیا وہ پہنچ گیا۔ حسین کرتا ہی وہ ہے جو کبھی کسی نے کیا نہ، جو کسی سے ہو نہ سکا۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، کوئی داد نہ دے، دکھ نہیں ہے، کل تک داد دیتے رہو، شاید قیمت نہیں۔ بجھایا ایک دیا شاہ نے، حسین بادشاہ ایسی ہستی ہے، ماشاءاللہ ادبی شخصیات تشریف فرما ہیں، جناب محمد رضا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ادبی شخصیات ہیں۔ حسین وہ کرتا ہی وہ ہے جسے کمال کہتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ یہ فکرہ سمجھیے گا، یہ کوئی مطلب تبدیلی کر دینا، کسی قانون میں ترمیم کر دینا یہ آسان۔ حسین نے فطرت بدل کے دکھا دی، اول سے آخر ایک بندہ صحیح طور پہ داد دے دے، میں راضی ہو کے جاؤں۔ پانی زندگی کی سب سے بڑی علامت، پیاسا انسان مر جاتا ہے، دشمن نے پانی کو قیمتی سمجھ کے پانی پہ قبضہ کیا، حسین نے کربلا میں پانی کی ماہیت بدل دی۔ کربلا میں جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ زندہ ہیں۔ ہاتھ نہیں تھا، اس نے دکھ دیا کہ بہت شکریہ بھائی اسمار، اللہ زندگی کو میں بسم اللہ کرا مرشد مولا آباد صاحب، میں بسم اللہ امام زمانہ آپ کا آباد صاحب حسین اٹھتے ہوئے سفیر، بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، میرا سلام ہے آپ کے اٹھتے ہوئے، میرے لیے بڑی داد ہے، اتنی بڑی داد۔ دشمن نے پانی کو زندگی سمجھ کے قبضہ کر لیا، حسین نے کربلا میں پانی کی ماہیت بدل دی، جنہوں نے پیا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ زندہ۔ دنیا کا نظام ہے کسی نے کسی کو پہچاننا ہو تو وہ چراغ جلا کے دیکھتا ہے، مولا کا واسطہ جو
دیکھتا ہے. یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں آگے دیکھتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن بجھانے کا انداز کا ہے. بھائی سے دعوت دوں گا، آپ سے دعوت دوں گا، آپ سے بھی دعوت دوں گا. بھائی سلیم اللہ آپ کو آباد رکھے، علامہ صاحب ہے لیکن شعر پہ دعوت دے دیا. اچھا ہوتا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یقین علم کو فرق پڑتا ہے نہ ادب کو فرق. امام زمانہ آپ کو آباد رکھے. بالکل بھائیوں کی طرح ہیں علامہ سلیم عباس قمی صاحب، خالق ان کو آباد و شاد رکھے. اس لیے اتنی گفتگو کر لی، ویسے ہی کم گفتگو کرتے ہیں بھائی. شاعر ہے نا جی، ہم تو شعر پڑھتے. بجھایا ایک دیا شاہ نے، یہ میری توقع سے بڑا مجمع ہے اور تقریباً یہ دن ڈھل رہا. بھائی صاحب اگر آخری بندے تک ایک مرتبہ داد مل گئی تو آگے پڑھنے کو جی مچ گئی. بجھایا ایک دیا شاہ نے، 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشان ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا. بسم اللہ کرا جی، بڑی مہربانی. میں کربلا معلّہ گیا، میں بسم اللہ، میرے لیے بہت بڑی بات. امام زمانہ آپ کے گھر کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان کرے، سگے بھائیوں کی طرح ہیں. میں بسم اللہ کرا، دعا مل گئی جی، دعا مل گئی. نا جی ای میں نہیں پڑھتا، انعام دے دے نہیں میں تو پڑھی رکھتا. بجھایا ایک دیا شاہ نے. میں نے ایک لفظ کہا تھا، اب ہستیاں ایسی موجود ہیں، چلو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. دنیا ہمیں کہتی ہے کہ ہم ان ہستیوں کو حد سے بڑھا. مولا امام حسین کی قسم، ہماری اوقات ہی کیا ہے، کیا اوقات ہے ہماری. اور میں آج ایک لفظ پڑھ کے جا رہا ہوں، اور یہ شہید کے بیٹے کا وعدہ ہے ممبر سے. پہلے کسی نے پڑھا ہو، آپ نے داد نہیں دینی. پہلی بار سنے، مجھ سے سنے تو داد دینی. جتنی بنتی ہو اتنی دینی، جتنی بنتی ہو، اسے زیادہ بھی نہیں چاہیے. جس کا دل نہ چاہے، جس کا عقیدہ گواہی نہ دے، جس کا دل نہ مچلے، جس کو نہ ایسے خام خواہ پریشانی ہو رہی ہو، وہ بھی نہ بولے. میں مطمئن ہوں، مولا کی قسم میں ایسا ذاکر ہوں، میں نے کبھی مجھ میں کوئی زحمت نہیں دی. 1,24,000 پیغمبروں نے سینکڑوں ہزاروں سال تک جتنی محنت کی، حسین نے 6 گھنٹے میں بچایا. میں نے غلط پڑھا تو روک سکتے ہیں، مجھے روک سکتے ہیں اگر میں ایک لفظ بھی غلط پڑھوں. بھائی عامر حسین ربانی صاحب اگر آگے تشریف لے آتے میرے لیے عزت کی بات ہے. نہیں حضور آپ بڑے بھائی ہیں، اگر لے آتے تشریف، اگر کوئی زحمت نہ ہو. بہت بڑا نام، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرنے والے، ممبر سے بہت اچھا پڑھنے والے، اور ماشاءاللہ بہت ہی سلجھے ہوئے عزادار ذاکر جن کو ہم کہتے ہیں. بھائی عامر ہو گئے، جناب نجم نوتک صاحب ہو گئے، مولوی مزاج سب کا گھر ہو گیا، بھائی اسبار بیٹھے ہوئے، یہ عزادار لوگ. خالق کونین کو سلامت نہیں. مولا جانتے ہیں میں خوشامد نہیں کرتا، میں میری عادت ہی نہیں. بھائی عامر پہ نگاہ پڑ گئی تو میں نے سید کو میں نے کہا جی میں بسم اللہ. 1,24,000 پیغمبروں کی ہزاروں سال کی محنت. آپ کو پتا دائیں بائیں دیکھے گا تو مجرم ہوگا میرا، میں لفظ اتنا بڑا کہہ رہا ہوں. ہزاروں سال کی محنت 6 گھنٹوں میں حسین نے بچا لی. ایسے کوئی قیمتی تھے 6 گھنٹے، اتنا کوئی نور تھا حسین کے چہرے پر، کائنات کا تمام تر حسن حسین کا حیرت سے طواف کر رہا تھا، اور اتنا مطمئن بیٹھا تھا حسین کہ اللہ نے بھی 6 گھنٹے صرف حسین کو دیکھا. جن کی رگوں میں حسین
روہتک صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے والد گرامی کے مولا درجات بلند فرمائے. تو ہمارے جلسے کے بانی وہی تھے. اب حسین روہتک صاحب کو کہہ رہا ہوں، اسبار بھائی کو کہہ رہا ہوں، یہ بانیان ہیں 16 17 18 اپریل کے. جناب عامر ربانی صاحب یہ میرے جڑے ہاں قبلہ آپ کے ساتھ کیا قبر جلسہ ہے، میری مجالس نہیں ہے یقین کر. میں فقیر صاحب میں میری کیا مجال ہے، کیا اوقات. بھائی محمد اللہ اسی لیے کوئی جملہ لازمن ملے بڑے بھائی جی جو بھی کہے کہہ سکتے. چلے پروردگار سب جانتا ہے، اسے سب علم ہے جی. چلو شکر الحمدللہ کوئی گواہی مل گئی جی، کوئی ایک گواہی مل گئی. بس 2 شعر پڑھنے جی. کربلا میں گیا، کربلا محلہ، وہاں سے واپس آ رہا تھا تو میں نے کہا بادشاہ کوئی چند مصرے جو فقط میرے لیے ہو، جو میں سمجھوں ہیں ہی میرے لیے. میں پوری توجہ امام حسین کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو. میں نے کہا جو فقط میرے لیے ہوں میں رکھ لوں سنبھال کر اور کام آ جائے. پھر کریم شہنشاہ بڑے بادشاہ وہ پھر چند مصرے دے دیے جو تھے ہی میرے. جناب شوکت رضا شوکت صاحب بہت بڑا نام، بہت بڑے شاعر، حالانکہ کونین اپنی حفظ و امان ہے، حاسدین سے دشمنوں سے ہمیشہ محفوظ. آئیے بسم اللہ بھائی جان آئیے، آئیے حضور آئیے. امام زمانہ آپ کی صلاح، تکلیف کی معافی. نہیں اس بات میں نے کہا جی چند مصرے جو فقط میرے لیے ہوں. پھر بادشاہ نے بڑی مہربانی کر دی. مجھے کریمی حسین پہ اتنا کوئی اعتماد ہے. یہ آپ نے گاڑیوں کے پیچھے فکرہ لکھا ہے کہ جو مقدر سے نہ ملتا ہو وہ حسین سے مانگو. پڑھا ہے وہ مصرع؟ یہ حدیث قصہ ہے، یہ میرے سر پہ غلط پڑھوں موت آ جائے. یہ فکرہ سب سے پہلے عقیل محسن نے کہا ہے، سب سے پہلے میں نے 7 ذی الحج صفدر لاج میں ممبر سے میں نے کہا. میں نے کہا کہ حسین سے مانگنا ہو تو تہذیب یہ ہے کہ تقدیر کے چکر سے باہر نکل کے مانگا تھا. نہ بولے، جس کا دل نہیں بولتا وہ چپ رہے، مجھے کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے. میرا بادشاہ جانتا ہے میں تو یہاں پہ گھر سمجھ کے آیا ہوں. حاضری ہو گئی، صاحب راضی ہو گیا اور میں حج صاحب کی قبر کو سلام کر کے چلا جاؤں گا. اگر بادشاہ حسین سے مانگنا ہو تو تقدیر کے چکر سے باہر نکل کے مانگا کرو. میں باہر نکلا، مجھے صاحب نے روک لیا. غلط پڑھتے ہیں آپ. میں نے کہا کیا پڑھ دیا ہم نے غلط آج پھر؟ نہیں جی ملتا تو وہی ہے جو مقدر میں ہو. میں نے کہا شیعہ ہے، کہنے لگا ہاں. میں نے کہا عقیدہ جا کے ٹھیک کر، تجھے اتنا بھی پتہ نہیں حسین تو دیتا ہی وہ ہے جو مقدر میں نہ لکھا ہوا. ذکر میں بولنا عبادت ہے، چپ رہنا میں بہادری نہیں. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، جہاں تک میری نگاہ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ. حسین تو دیتا ہی وہ ہے جو مقدر میں نہ ہو. میں گھر آ گیا. میں نے کہا بادشاہ تو نے مجھے اتنا چلو شعور دیا کہ میں نے اسے جواب دے دیا. وہ خاموش ہو گیا. 4 مصرے عطا کر دی، صرف 4 سطر. اتنا بڑا شہنشاہ ہے تو، جب تک جیوں سجدے کرتا رہوں کہ خیرات مجھے تو نے عطا کی. وہ 4 سطریں مل گئی. جہاں پڑھی دیواروں نے تک نے داد دی. یہاں پتھر لا کے رکھے وہ بولے گا یہ شہزادے کا وعدہ ہے. آپ تو پھر ملنگ موالی حسین کے زدار ماتمی ہیں، بے شک تھکا ہوا مجمع ہوگا لیکن یہ شہزادے کا وعدہ ہے. جتنے چوتھا مصرع سمجھ لیا اگلے سال کے اس دن تک تو عقیل محسن وعدہ کر کے جا رہے ہیں، کم از کم یاد رکھے. میں نے کہا تو حسین ابن علی ہے، تم مسیحا سب کا. یہ اگلے مصرے پہ کھلے گی بات. جلدی آپ نے بھی نہیں کرنی داد دینا، جلدی میں نے بھی شبیر نہیں کرنی. احمد خان گلے پڑنے والا میں تو ہوں ہی نہیں.
تو حسین ابن علی ہے، تو مسیحا سب کا، تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے۔ چلے بڑی داد ہوگی، بڑی داد ہوگی۔ فکرہ پھر دہرا رہا ہوں، جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگو۔ یہ سب سے پہلے اس فقیر کی زبان پہ آیا، یہ کیمرے کی ریکارڈنگ میں سیدزادے کا بیان ہے۔ مجھ سے پہلے یہ فکرہ کہیں پہ ثابت کر دیں میں مجرم ہوں، کسی اور رنگ میں بولا گیا ہو تو بولا گیا ہو، سب سے پہلے اس فقیر کو توفیق ہوئی یہ فکرہ میں نے بولا۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، چوتھا مصرع پڑھ کے آج میں نوتک بیحل اور گرد و نواح کے مجمع کا اندازہ لگا رہا ہوں کہ شعور کس بلندی پہ سانسیں لے رہا ہے۔ تو حسین ابن علی ہے، تو مسیحا سب کا، تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے۔ تجھ سے مانگوں تو مقدر سے بھی ہٹ کر مانگوں، چونکہ تو لوح و قلم اور بنا لیتا ہے۔ بہت مہربانی جی، بہت شکریہ، اللہ آپ کا آباد رکھے، حسین آپ کو عزت دے، آپ جی آپ آباد رکھے، سلام ہے آپ، امام زمانہ آپ کا آباد رکھے۔ میں کربلا محلہ گیا، کیا بات ہے، میں نے کہا صرف چند شعر، مولا چند مصرے تو فقط میرے لیے ہو، پتہ چلے کہ آپ نے مجھے دی۔ وہ بادشاہ نے پھر عطا کر دی، بادشاہ نے عطا کر دی۔ وہ پھر واپس آیا تو میں نے سوچا میں پڑھوں گا نہیں ممبر پہ۔ ڈاکٹر سجاد صاحب کو بھائی شوکت بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے ہاں مجلس کے گھر تو انہوں نے حکماً کہہ دیا کہ وہ شعر بھائی جان جو آپ نے مجھے تنہائی میں سنائے تھے وہ سنا دیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں نے سنا دی، وہاں سے ایک دو ممبروں پہ پڑھے، لوگوں نے بڑے پسند کی۔ ہو سکتا ہے میں ممبر سے کہا کہ میری قبر کا کتبے پہ یہی 4 شعر لکھے ہو، مطلب موت پر حق ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ میرے والد صاحب کا ایک شعر ہے مجھے بڑا پسند ہے، وہ آج میں گزرا حاج صاحب کی قبر پہ تھوڑی دیر کھڑا ہوا تو وہی آواز مجھے سنائی تھی۔ ہو سکتا ہے کافی لوگوں کا نہ سنا ہوا، ایسے مصرے بار بار کہے بھی نہیں جاتے اور ہر کوئی سمجھتا بھی نہیں، ہو سکتا داد بھی نہ ملے، لیکن میں آپ تک پہنچا۔ کیا اعتماد تھا ان کا، کیا شخصیتیں تھیں، کیا ہستیاں تھیں، مولا کی قسم۔ فرماتے ہیں میری لاحت پہ کھڑے ہو کے سوچتے کیا ہو، میری لاحت پہ کھڑے ہو کے سوچتے کیا ہو، بفضل آل نبی خیریت ہے بے خبر ہو۔ یا علی مشکل پشائی، توبہ 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 توبہ، بفضل آل نبی خیریت بے خبر۔ بڑے لوگ ان کی بڑی باتیں تھیں، زندگی اور موت پہ بفضل عالم، میری لاحت پہ کھڑے ہو کے سوچتے کیا ہو، بفضل آل نبی خیریت ہے۔ دیکھیے اعتماد ان کا، دیکھیے ہو سکتا ہے یہ شعر بھی آپ نہ سناؤ، یہ بھی زندگی اور موت کے فلسفے پر بہت بڑا شعر ان کا ہے کہ کفست و خیر، کفست و خیر مقدر میں تھا مگر محسن۔ کون بات دے گا یہاں سے؟ آپ دیں گے کیا بات، میں نے آپ سے بڑی شاعری سنی۔ کفست و خیر مقدر میں تھا مگر محسن، ہوا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے۔ کون داد دے سکتا ہے اس دوسرے کی بات؟ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ بس یہ 3 شعر آپ تک بس پہنچا دوں، اور میں مولا کی قسم نیت ہم بھائی کی قبر تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ امام زمانہ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، پوری زندگی نوکریاں کی امام حسن بادشاہ کی، تو ان کی قبر کتنی روشن ہے میں تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا، میری اوقات ہی نہیں۔ خیر میں آ گیا تو وہ چند شعر بادشاہ نے عطا کر، میں بسم اللہ کہا، وہ جب میں جاؤں گا قبر میں، مرنا سب نے، میں بھی جاؤں گا قبر میں اتروں گا،
حضور توجہ کیجیے گا. قبر میں جاؤں گا, فرشتے آئیں گے, فرشتوں سے گفتگو ہوگی. پریشان ہو گیا ماشاءاللہ. فرشتوں سے کیا ہوگا؟ گفتگو ہوگی. تو پھر پریشان ہو. منکر اور نکیر منکر کی قبر میں آئیں گے. اتنا بھی پتہ نہیں تھا. مومن کی قبر میں مبشر و بشیر آئیں گے. فرشتوں سے گفتگو ہوگی. ہاں بھائی اتنا عرصے بعد آئے ہو دنیا سے ہو کے, کہاں رہے, کیا کیا, کیا کیا کر کے آئے. بس وہاں پہلی بات میں نے یہی کرنی. میرا بادشاہ گواہ ہے, بادشاہ میں تجھے گواہ بنا دوں. میرا 12واں آقا میں یہی کہوں گا, اور مجھے یقین ہے کہ مجھے یہی کہنا چاہیے. فرشتے کہیں گے ہاں بھائی کتنا عرصہ کہاں رہے, کیا کیا کیا. بھائی اس بار توجہ کرنا چاہیے. تو میں انہیں ایک ہی جواب دوں گا, غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں. وہ بھی آیا ہے, جو نہیں بولا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. بڑی بات ہے یار. میں قبر میں جاؤں گا, فرشتے پوچھیں گے کہاں سے ہو کے آئے, کیا کیا کر کے آئے, تفصیلات بتاؤ. 2 مصرے پڑھ کے مجھے امید ہے فرشتے خاموش ہو جائیں گے. میں کو غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں, میں کربلا سے آزادار ہو کے آیا ہوں. میں پھر پڑھتا ہوں بسم اللہ. غم حسین میں بھائی جان مولا کی قسم آپ کو دیکھ میرا بادشاہ گواہ, خوشامد نہیں کر رہا. غم حسین میں جیتے رہو یار, امام زمانہ آپ کو. غم حسین میں سرشار ہو کے آیا, میں کربلا سے. میں فرشتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے کا حق رکھتا ہوں, جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات, وہیں سے خلد کا حقدار ہو کے آیا. جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات, وہیں سے خلد کا. مجھے مولا کی قسم مر جانا زندگی فنا ہے. نہ کبھی چھوٹا جملہ پڑھا, نہ کبھی پڑھنا ہے, نہ کبھی چھوٹا لفظ لکھا, نہ کبھی لکھنا ہے. دونوں ہاتھ